واقعہ کربلا کی کل قسط نمبر 42 پہنچی، جس میں حضرت امام زین العابدین کے ترکی غلام کا تذکرہ ہوا اور اس کی شہادت کا بھی تذکرہ ہوا۔ اس کے علاوہ مزید اور بھی شہادتیں ہوئیں، ان کا بھی تذکرہ ہوا۔ آج قسط نمبر 43 شروع کریں گے، جس میں حضرت حنظلہ کی شہادت کا ذکر ہوگا۔ ترک غلام کی شہادت کے بعد حضرت حنظلہ بن سعد عجلی دونوں صفوں کے درمیان آئے اور دشمنوں کو آواز دی، میں تم پر قوم نوح کے عذاب اور گروہ عاد و ثمود کا عقاب آنے سے ڈرتا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت کی سزا نہ ملے تو حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے قتل سے ہاتھ اٹھا لو اور اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے حنظلہ، ان باتوں کو چھوڑو، ان لوگوں کو اس اعداد عذاب الہی اور اس کے عقوبات لامتناہی حاصل ہو چکا ہے۔ تیری دعوت کو یہ لوگ قبول نہیں کریں گے۔ تو ان کی خیر و فلاح اور فوز و صلاح کی کون سی توقع رکھتا ہے، جنہوں نے ہمارے صالحین بھائیوں کو شہید کر دیا اور ہمارے قتل پر تیار بیٹھے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے عرض کی، اے ابن رسول اللہ، آپ درست فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اب میں بھی اپنے بھائیوں سے جا ملوں۔ آپ نے فرمایا، اس گھر کی طرف جاؤ جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت حنظلہ نے عرض کی، آپ پر اور آپ کی اہل بیت پر سلام ہو، میں امید کرتا ہوں کہ حق سبحانہ و تعالی مجھے جنت میں آپ کی خدمت میں پہنچا دے گا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، آمین۔ حضرت حنظلہ نے میدان میں پہنچ کر دشمنوں پر حملہ کر دیا اور انتہائی بہادری سے جنگ کرتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو۔ حضرت ابن زیاد شعبی کی شہادت، ان کے پیچھے حضرت یزید بن زیاد شعبی نے غداروں اور منافقوں کی طرف 8 تیر چلائے، جن سے ان کے 5 آدمی زمین پر گر کر جہنم رسید ہو گئے۔ ابن زیاد شعبی جب تیر چھوڑتے تو امام علی مقام علیہ السلام فرماتے، الہی اس کے تیر کو درست ہدف پر پہنچا اور اسے جنت کا ثواب عطا فرما۔ بالآخر مخالفین نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا اور وہ تیر انداز اجل کے شکار ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت سعد بن عبداللہ حنفی، جو کہ حضرت محمد بن حنفیہ کی والدہ کے اقربا میں سے تھے، نے اجازت طلب کی اور میدان قتال کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کوہ پیکر و باد جنبشین زر میں نوردے اور آتش جوش گھوڑے پر سوار ہوئے، قطرہ آب کی طرح چمکتی ہوئی تلوار حمائل کی اور نیزے کو گھوڑے کے کانوں پر سیدھا کیا۔ ابن عبداللہ حنفی کے مقابلہ میں جو بھی آتا جہنم رسید ہو جاتا، اگر مقابل دور ہوتا تو آپ اسے نیزے میں پرو کر رکھ دیتے اور اگر نزدیک ہوتا تو تلوار کی ضرب سے اس کا نقد حیات باندھ دیتے۔ بالآخر لکل اجل کتاب، ان کی زندگی کا روزنامہ انجام کو پہنچا اور راقم اجل نے ان کی زندگی کے صحیفہ پر کل من علیہا فان کی تحریر لکھ دی، رضوان اللہ تعالی علیہ۔ ان کے بعد جنادہ بن انصاری مسلح ہو کر میدان میں آئے اور بہت زیادہ جنگ کرنے کے بعد زندگی کا پل عبور کیا اور مرتبہ سرور کو پہنچ گئے۔ بعد ازاں ان کے بیٹے حضرت عمر بن جنادہ نے کلام حکمت فرجام الوالد ستر لابیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے عالی قدر والد کے آثار کو زندہ کیا اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس صاحب اوصاف حمیدہ کے پاس پہنچ گئے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان 2 انصاری بزرگوں کی شہادت کے بعد مرہ غفاری بر شکاری کی طرح معرکہ کا کارزار میں تشریف لائے اور بہادری کے ساتھ سپاہ کوفہ و شام سے نبرد آزما ہوئے۔ وہ جس بدگہر پر تیغ گوہردار کی طرف لگاتے، اسی وقت اس کی جان کا شکار کر لیتے اور اس 13 روزگارہ کے دل سے دھواں اٹھنے لگتا۔ عاقبت الامر مجلس دار البوار سے جنت التجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار کی محفل میں منتقل ہو گئے اور ملکوتی عالیہ کے باغات کو عالم ناسوت کے فانی گھروں پر اختیار اور پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو۔ 8 بہشتوں کے 8 راہی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد بن مقداد اور حضرت عبداللہ بن دجانہ نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس سید و سرور علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور میدان میں جا کر بہادری کے ساتھ جنگ کی اور بہت سے یزیدیوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد امام علی مقام کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہونا چاہا۔ اسی اسلام میں فاجروں
کہ ایک لشکر سے سواروں کے ایک دستہ نے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا تو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت سعد، حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے 5 غلاموں حضرت قیس بن ربیع، حضرت اشعث بن سعد، حضرت عمر بن قرط، حضرت حنثمہ اور حضرت حماد کو ساتھ لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے اور ان کے ساتھ مل کر یزیدیوں کے ساتھ بہادری کے ساتھ جنگ کرنے لگے۔ بالآخر بہشت کے 8 دروازوں کے مناظر کی طرف متوجہ ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس وقت تک حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے دوستوں، غلاموں اور ملازمین سے 53 حضرات جامع شہادت نوش کرنے کے بعد اس جہان فانی سے رحلت فرما چکے تھے اور سیدنا امام علی مقام علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے علاوہ 19 افراد باقی تھے، جن میں امام علی مقام کے بھائیوں، بیٹوں اور قریبیوں کی تعداد 16 تھی، جبکہ 2 افراد آپ کے ساتھیوں سے، ایک شخص آپ کے غلاموں سے باقی بچا تھا۔ چنانچہ ان حضرات کے واقعات کی تفصیل بیان ہوگی۔ اس واقعہ میں زمانہ کی زبان زاری کرتے ہوئے کہتی ہے، آسمان و دار زبان اسرار سے یہ بات اہل عالم کے کان میں پہنچا رہا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دوستوں اور ہوا خواہوں سے کوئی شخص باقی نہیں رہا تو آپ کے دل پر سوز حسرت غالب آئی۔ آپ نے آہ شبقناک کھینچی تو اہل بیت کرام نے جان لیا کہ آپ کا ملال و غم ان کے لیے ہے۔ اہل بیت کرام نے بے یک آواز عرض کی، اے صدر مسند رسالت کی آنکھوں کے نور اور شہنشاہ عرصہ ولایت کے دل کے سرور، آپ کسی قسم کا غم اور فکر نہ کریں اور نہ ہی اپنے سینہ بے کینہ پر غم کا داغ آنے دیں۔ ہم آپ کے بعد زندہ رہنے کی خواہش نہیں رکھتے، بلکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آج آپ کے قدموں پر سر قربان کر دیں تاکہ کل عرصہ محشر میں اہل محشر کے درمیان ہمیں سرفرازی حاصل ہو۔ ہم آپ کی شوق معدت کے سوختہ داغ ہیں، ہمیں شعلہ مصیبت کا کیا ڈر ہے۔ ہم آپ کی محبت کے دریا میں غرق ہیں، ہمیں سیل ہلاکت کا کیا خوف ہو سکتا ہے۔ دل کا گھر آپ کے معمار عنایت کی کوشش سے معمور ہے، طوفان محن سے اگر خانہ بدن ویران ہوتا ہے تو ہمیں کچھ اندیشہ نہیں۔ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام رونے لگے اور ان لوگوں کے حق میں دعائے خیر کی۔ امام علی مقام علیہ السلام کے اقربا میں سے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے ابن رسول اللہ، مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ مرکب ہمت کو عرصہ آخرت کی طرف لے جاؤں اور اپنے والد مسلم بن عقیل کو آپ کا سلام پہنچاؤں۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، ابھی تیرے باپ مسلم کی جدائی کا داغ آسودہ نہیں ہوا اور ابھی اندیکھے جہان میں نئے پہنچنے والے تیرے بھائیوں کا غم بے وسطہ دل ہے۔ اس وقت تو اپنی جدائی کے سوز سے مجھے آتش ہجرہ میں نہ ڈال اور مجھے اپنے باپ کی مصیبت کے زہر آلود جام پر اپنے فراق کا تلخ شربت نہ دے۔ تو مسلم بن عقیل کی یادگار ہے، تجھے تیرے باپ کی جدائی کا علم کافی ہے، ابھی وقت ہے کہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر کہیں چلا جا، ان سب لوگوں کی نگاہیں مجھ پر لگی ہوئی ہے، جب تک یہ مجھے دیکھ رہے ہیں دوسروں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی، اے ابن رسول اللہ، آپ کو اس معبود برحق کی ذات کی قسم جس نے آپ کے نانا جان کو حق کے ساتھ مخلوق کی طرف مبعوث فرمایا، مجھے میدان میں جانے دیں اور مخالفین کے ساتھ جنگ کرنے سے نہ روکیں، یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں اپنے باپ کا درجہ حاصل کر لوں، کیونکہ سب سے پہلے جس نے آپ پر اپنی جان قربان کی وہ میرا باپ تھا، اس لیے آپ کے اقربا میں سے اس مقام پر آپ کی غلامی میں سر پیش کرنے والا سب سے پہلا فرد میں ہوں گا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اب جناب عبداللہ کو آغوش میں لے کر فرمایا، اے مونس و غم گسار اور اے میرے چچا کے بیٹے کی یادگار، تیرے ساتھ میری آنکھیں روشن اور دل شاد تھا، یہ بھی مجھ پر حلال نہیں اور دنیا میں ہماری مصاحبت ختم ہو چکی ہے۔ پھر آپ نے انہیں اجازت دے کر رخصت کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسلم نے میدان پہنچ کر رجس شروع کی اور گھوڑے کو جولانی میں لا کر مبارز طلب کی۔ کبھی آپ مریخ تیغ زن کی طرح شمشیر آبدار کو کام میں لاتے اور کبھی شہاب ثاقب کی طرح نیزہ آتش بار کے ساتھ حملہ کرتے اور اپنے والد گرامی کے انتقام میں مقابلہ کرنے والوں کے اجسام کی بنیاد زیر و زبر کر دیتے۔ ابن سعد نے قدامہ بن اسد فزاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قدامہ، طریقہ جنگ کا آغاز کر اور سب سے باہر آ کر بہادروں کی طرح اس ہاشمی کی طرف توجہ دے، ہو سکتا ہے کہ تو اس بلا کو میرے لشکر کے سر سے ٹال دے اور خود کو کوفہ و شام کے ممارسوں اور لڑاکوں میں سرفراز کر سکے۔
قدامہ پورے طور پر مسلح ہو کر تیز گھوڑے پر سوار ہو کر انجام کے راستے پر تیزی سے چل پڑا۔ اس کا گھوڑا زورائے خورشید کے ساتھ ہم انان اور طے مراحل اور قطع منازل کے لیے ماہ جہاں پہ ماں کی قصد کے ساتھ جڑا تھا۔